صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر ہمایوں سرفراز نے کہا ہے کہ حکومت نظام تعلیم سے رٹا سسٹم ختم کر رہی ہے۔ امتحانات میں ان سین سوالات بھی آ رہے ہیں۔ صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن کے ساتھ ٹی وی ٹوڈے کے نمائندے خالد ملک نے خصوصی گفتگو کی ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ صاحب، اس وقت حکومت جو اسٹوڈنٹ کا بالفرض جو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے کیا حکومت کی ترجیحات ہیں، کیونکہ ابھی تک عام اسٹوڈنٹ تک اس کے ثمرات نہیں پہنچ رہے؟ آپ اگر تو کووڈ کے سلسلے کی بات کر رہے ہیں، پھر تو یہ ہے کہ آبویسلی ساری دنیا میں یہ پرابلم ہے، یونیورسٹیز بند ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ جلد از جلد اکیڈمک انسٹیٹیوشنز کھول دی جائیں، اور اس کے ایس او پیز ہم نے تیار کر لیے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں مشاورت کے بعد اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اور اگر آپ جنرلی بات کر رہے ہیں تو پھر تو بہت بڑے تعلیم کے مسائل ہیں جو گزشتہ 70 سال سے ہم نے چیزیں ٹھیک نہیں کی، ان کو ٹھیک کرنے کی ہم نے کوشش شروع کی بھی ہے۔ ظاہر ہے 1-2 سالوں میں اس کا آپ کو رزلٹ بھی نظر نہیں آ سکتا۔ یہ ایک لانگ ٹرم کام ہوتا ہے، اور عام طور پہ جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں وہ اس کو کرتی اس لیے نہیں ہے کہ ان کو کوئی پولیٹیکل بینیفٹ نظر نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ جس چیز کا فوری لوگوں کو نظر نہ آئے لوگ اس پہ ووٹ نہیں دیتے۔ یہ ایک سافٹ اچیومنٹس ہوتی ہیں جو کہ لانگ، اس کا 20-25 سالوں بعد آپ کو ایکچولی سمر ملنا شروع ہوتا ہے۔ آپ ایک اگر اپنا اسکول بھی کھولیں گے یا ادارہ کھولیں گے تو وہ بھی 10-12 سال لگیں گے کہ جو اس کی آؤٹ پٹ آئے گی جب آپ کو کوئی۔ تو اسی طرح اگر آپ نے گورنمنٹل لیول پہ کوئی کام کرنا ہے، یعنی کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ میں آپ سے ابھی ذکر کر دیتا ہوں، لیکن اس کے افیکٹس اگر آپ کہیں کہ اس سال نظر آ جائیں گے یا اگلے سال، تو نہیں آئیں گے۔ جو اکیڈیمیا میں لوگ ہیں وہ ضرور اپریشیٹ کریں گے۔ لیکن سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، کیونکہ میں ہائر ایجوکیشن کا منسٹر ہوں تو اسی سے بات کرتے ہیں۔ ہائر ایجوکیشن کی جو یونیورسٹیز ہیں، جو ظاہر مین انسٹیٹیوشنز وہی ہوتی ہیں جن میں اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے، تو وہاں پہ سب سے ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہاں کے وائس چانسلر بہت احتیاط سے اور بڑی محنت کے ساتھ اور میرٹ پہ لگائے جائیں۔ ہم نے اس وقت تک کوئی 18 اپوائنٹمنٹس کی ہیں، اور ان کے اگر آپ کریڈینشلز دیکھیں گے وائس چانسلرز کے تو دے اسپیک فار دیم سیلوز۔ جب آپ وائس چانسلر لگا دیتے ہیں پھر تو آگے یونیورسٹی کو انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے، منسٹری کا کوئی ڈائریکٹ انٹرفیئرنس نہیں ہوتی، ایک جنرل پالیسی گائیڈ لائن ضرور ہوتی ہے۔ اب جو پالیسی گائیڈ لائن ہم نے دی ہے اس میں بھی ہم بڑے کلیئر ہیں ان وائس چانسلرز کو، اور جو پرانے تھے وہ بھی کئی بڑے اچھے وائس چانسلرز ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں پرائمری ہائر ایجوکیشن کا مقصد یہ ہے کہ کوالٹی آف ہیومن ریسورس بہتر پروڈیوس ہو، یعنی کہ جو لوگ اعلیٰ تعلیم پڑھ کے مارکیٹ میں آئیں ان کی تعلیم کی کوالٹی اچھی ہو، کیونکہ اسکول ایجوکیشن تو فرض ہر ایک پہ مسٹ ہے اور وہ ہر ایک کو لینی چاہیے اور رائٹ ہے ہر ایک کا، لیکن ہائر ایجوکیشن از اے پریویلیج، مطلب کہ کم لوگوں کو وہ مل سکتی ہے، یا ایسے لوگوں کو جو لائق ہیں اور افورڈ نہیں کر سکتے ان کو ملتی ہے، کیونکہ ظاہر میرٹ پہ وہ آتے ہیں تو ملتی ہے، یا پھر شاید کوئی افورڈ کر سکتا ہے تو وہ لے سکتا ہے، رائٹ۔ سو اٹس ناٹ فار ایوری بڈی۔ پہلی بات تو یہ بڑی کلیئر ہونی ضروری ہے کہ انٹرنیشنلی ہائر ایجوکیشن ایک پریویلیج ہے، ایک رائٹ نہیں ہے۔ اسکول ایجوکیشن رائٹ ہے، رائٹ۔ تو ہائر ایجوکیشن میں کوالٹی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ایکسیس سے زیادہ، یعنی کہ زیادہ یونیورسٹیاں کالج کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنے ہیں ان میں کوالٹی اچھی ہونی چاہیے، اور اگر آپ نئے بھی بنائیں تو پہلا ایمفسس کوالٹی پہ ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ جس طرح گزشتہ کئی سالوں سے ہو رہا ہے، سب کیمپسز کھول رہے ہیں، لوگ افیلیشنز لے لیتے ہیں اور دور دراز یونیورسٹیوں کی، اور کوئی اکیڈمک سٹینڈرڈ مینٹین نہیں کرتے، اور ایک بڑی جو جس نے ڈگری لی ہوتی ہے اس کی تعلیم کی کوالٹی کچھ نہیں ہوتی۔ تو اس کو ٹھیک کرنا سب سے اہم چیز ہے، اور یہ 1-2 دنوں میں ٹھیک نہیں ہو جائے گی۔ ہمارا فوکس پہلے ہوگا جو ہم نے کر لیا سیٹ، اور ایک صحیح ڈائریکشن میں ہم نے چلنا شروع کر دیا۔ اب اس کے اثرات جو ہیں، میں سمجھتا ہوں اگر ہمارے اس 5 سال ہمیں ٹینیور پورا ملے گا تو کچھ نہ کچھ اثرات ضرور نظر آنے شروع ہوں گے، لیکن وہ بھی شاید اتنے ٹینجیبل نہ ہوں۔ یہ 5 سے 10 سال کا ایک آن گوئنگ پروجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، جس میں آہستہ 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 بہتری کی طرف ہمیں جانا پڑے گا۔ کوئی ریولوشن نہیں ہے، کوئی ڈراسٹک سٹیپس نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پھر تعلیمی بورڈز ہمارے پاس ہیں، جو ہائر ایجوکیشن میں بچے آتے ہیں ان کو وہ ظاہر اسکولوں سے نکل کے آتے ہیں۔ اب اسکولز میں ہمارے بنیادی پرابلم یہ ہے کہ بچوں کی نہ تخلیقی صلاحیت کو پروموٹ کیا جاتا ہے، نہ ان کی کریٹیکل تھنکنگ کی سکلز، نہ پرابلم سالونگ کی سکلز۔ میٹرک کا جو امتحان ہے وہ رٹا سسٹم ہے، تو اس کو چینج کرنے کے لیے ہم نے ایک 5 سالہ منصوبہ بنایا کہ پہلے 5 سال میں ہم کیا کریں گے۔ اگر آپ میٹرک کے اور انٹرمیڈیٹ کے رزلٹ کارڈ دیکھیں تو ان میں صرف ایک معمولی سی چینج ہے جس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا، وہ یہ کہ ہم ایبسولوٹ مارکنگ سے ریلیٹو گریڈز کی طرف جا رہے ہیں۔ مطلب بجائے کہ 800 میں سے 830 نمبر آئیں، آپ کو گریڈز ملا کریں گے، اور وہ ریلیٹو ہوں گے اگینسٹ جو آپ کے اسٹوڈنٹس، یعنی کہ کرو پہ ہوں گے، یعنی کہ جو اسٹوڈنٹس اپیئر ہوئے ہیں ان سے آپ کا مقابلہ کیا جائے گا، اور جو ٹاپ پرسنٹائل کے لوگ ہیں ان کو اے ملے گا، جو درمیان میں ہوں گے ان کو سی ملے گا۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ ایک مارکس کی دوڑ سے لوگ نکلیں گے۔ دوسرا جو اصل فائدہ ہوگا کہ جو ہم شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں رٹا سسٹم سے کریٹیکل تھنکنگ کی طرف اور کریٹیوٹی کی طرف، تو شروع میں لوگوں کو مشکل لگے گا، اور لوگوں کے مارکس کم جب ہوتے ہیں تو لوگ پھر
بے چین ہو جاتے ہیں, سڑکوں پہ اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں, ہڑتالیں شروع ہو جاتی ہیں. لیکن ریلیٹو گریڈنگ سسٹم میں کیونکہ ان کا گریڈ افیکٹ نہیں ہو رہا ہوگا, جو ٹاپ 15% ان کو اے ملنا ہی ملنا ہے, رائٹ. تو وہ ان کو یہ جو پیپرز مشکل لگیں گے لیکن ان کے گریڈز پہ افیکٹ نہیں ہوگا. تو یہ ضروری تھا, یہ پہلا سٹیپ ضروری تھا. دوسرا سٹیپ ہم نے اس سال لینا تھا لیکن اس کووڈ سچویشن کی وجہ سے دوسرا سٹیپ ہم نہیں لے سکے, تو ایک سال تو ہم لیٹ ہو ہی گئے ہیں. اب جو کچھ ہم نے اس سال کرنا تھا اگلے سال کرنا پڑے گا, تو یہ انفارچونیٹ ایک سچویشن آ گئی. اچھا, اس میں ابھی جو ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ابھی جو ایک کہہ رہے ہیں کہ میں یکساں نظام تعلیم کو لانے کی کوشش کر رہا ہوں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ پوزیشن ہے اس میں دیکھیں جو ابھی میں نے باتیں کی نا, ہے کیا یکساں؟ اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں, میں نے اسمبلی میں ممبران نے بات کی یکساں نظام تعلیم, تو میں نے کہا کائنڈلی پہلے ایکسپلین تو کریں کیا مطلب کیا آپ کا, واٹ ڈو یو ایگزیکٹلی مین بائی اٹ, رائٹ. دیکھیں اگر تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ جو سرکاری اسکول میں بچہ پڑھ رہا ہے اس کو اسی لیول کی تعلیم ملے جو پرائیویٹ اسکول میں ہے, تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اور وہ ہے کیا, ڈفرنس کیا, پہلے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ابھی میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ کا جو کیمبرج کے ایگزامینیشن سسٹم ہے یا آئی بی وغیرہ میں جو پڑھ رہے ہیں انٹرنیشنل سسٹم سے, ظاہر ہے وہ امیر لوگ ہیں, ان کے بچے اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں. جو ہمارا مڈل کلاس ہے یا غریب لوگ ہیں ان کے بچے بالکل اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یکساں کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی اسی کوالٹی پہ لے کے جایا جائے جس پہ پرائیویٹ سیکٹر میں ٹاپ سکولز کے بچے پڑھ رہے ہیں. اب یہ لانے کے لیے اٹس این اپ ہل ٹاسک. آپ کو یہ جو میں نے ابھی سٹیپس بتائے یہ اس کے پہلے سٹیپس ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے تو اعلان کیا, انہوں نے مجھے پہلے ہی پتا ہے ان کا ویژن کیا, ہم دونوں ایک پیج پہ ہیں, تو میں تو آلریڈی اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اس کے لیے یہی چیزیں ضروری ہیں کہ دیکھیں کیمبرج کے اور میٹرک کے پرچے میں بنیادی فرق کیا ہے. میٹرک کے پرچے میں آپ کی رٹے کی اسکل ٹیسٹ کی جاتی ہے, جتنا اچھا آپ یاد کرتے ہیں وہ چھاپ دیتے ہیں جا کے, یو گیٹ گڈ گریڈس. جو انٹرنیشنل ایگزامینیشن سسٹمز ہیں, کیمبرج ہے یا آئی بی ہے, وہاں پہ آپ کی کریٹیکل تھنکنگ کی اسکلس, کہ کیا آپ کچھ سوچ کے کسی چیز پہ بحث کر سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں ایشو کو, پھر اس پہ بحث کر سکتے ہیں. کیا آپ خود سوچ کے کسی ٹاپک پہ لکھ سکتے ہیں, کریٹیو ہیں یا نہیں, اور لاجیکل پرابلم سالونگ سکلز آپ کی ہیں یا نہیں. یہ سکلز پالش کی جاتی ہیں اور ان کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے. آپ کی یادداشت کا امتحان نہیں لیا جاتا. آپ نے مثلا انگریزی میں اگر ایک مضمون لکھنا ہے تو ان سین ٹاپک پہ ہوگا اے لیول او لیولز کے پیپر میں. میٹرک کے پیپر میں آپ نے 20 مضامین یاد کیے ہوئے, کسی ایک کو آپ لکھ دیں گے. اب آپ نے تمام کے تمام سرکاری اسکولوں کو اگر اس طرف لے کے جانا ہے تو یہ ایک دن میں نہیں ہوگا. یہ ہم نے کام گزشتہ سال شروع کیا نا, طرف سے آ رہی ہے نا پالیسی, 8ویں 8 کے بعد وہ شروع ہو جاتا ہے کہ کریٹو اس طرح. ہاں, تو یہ پالیسی آ رہی ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ. انشاءاللہ اگر ہم اس ڈائریکشن میں چلیں گے تو 8-10 سالوں میں کسی طرف پہنچیں گے, رائٹ. آپ کو ہر سال امپروومنٹ نظر آئے گی. میں نے جو 5 سالہ پروگرام کی بات کی نا, کہ ہمارا وہ ریلیٹو گریڈنگ میں ہم لاسٹ ایئر گئے تھے, اس سال ہمارا خیال تھا کہ پیپرز میں کچھ ایسی چیزیں ڈالیں گے جو ان سین ہوں گی, اور لیکن وہ اس سال ہم نہیں کر سکے بیکاز آف دس کووڈ سچویشن. نیکسٹ ایئر انشاءاللہ کریں گے. پچھلے سال بھی کچھ آئے تھے اس طرح کی جی, لیکن یہ آہستہ آہستہ کرنا پڑے گا. اگر آپ ایک دم کریں گے, نہ ہمارے پاس ٹیچرز ہیں نہ اسٹوڈنٹس ریڈی ہیں اس کام کے لیے, رائٹ. تو ہم نے ایک پورا پروگرام بنایا کہ کیسے ہر سال اس کو امپروو کرتے جائیں, اور ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ اگر نیکسٹ ٹائم کوئی اور گورنمنٹ بھی آئے تو یہ ہمارا ایک قومی مسئلہ ہے, اسی ٹریک پہ رکھا جائے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. ٹی وی ٹوڈے خبر